شرف دور کی ہم بات کر رہے ہیں، جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ ہم نے بڑا وائبرنٹ اس کو بھی دیکھا۔ مشرف چونکہ وہ ڈکٹیٹر تھے، آمر تھے، انہوں نے آئین کو ابروگیٹ کیا 2 مرتبہ۔ کیسا تھا ان کا دور کولیکٹیولی ایز اے وکیل؟ آپ نے اس کو کیسا دیکھا اور پھر عملی سیاست میں بھی آپ نے آغاز کیا، مشرف کے دور کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے وہ مارشاء اللہ کا دور تھا اور اس میں مارشاء اللہ سے آگے جو ہے نا وہ اگلا سٹیپ ان ہونا تھا، اور اس میں جمہوریت کے دور میں ہم انٹر ہو رہے تھے۔ یہ دور جو ہے باوجود اس کے کہ وہ مارشاء اللہ کا دور تھا، مگر آج کے دور سے نسبتاً بہتر تھا، یہ میری فیلنگ ہے۔ ایون میں 2003 سے 2009 کے سینٹ میں رہا، اور 2003 سے 2009 کا جو سینٹ تھا اس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ بھی آج کے ہمارے اس دور سے بہتر تھا۔ سینٹر صاحب، آج جمہوریت نہیں ہے ملک میں، آپ ایک آمر کے دور کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر ہے؟ میں چونکہ میں نے دیکھا ہے، مجھ پہ گزری ہے، اور جس طرح سے وہ سینٹ چلا کرتا تھا جو آج سینٹ چلتا ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہے، جوہری فرق آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کو بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ مشرف کے ساتھ جو اس وقت کی حکومت تھی تو بہت ساری ایڈوائزز جو تھی وہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی دی جاتی تھی، کتنی حقائق ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایڈوائز نہیں ہے اس میں۔ ایسا تھا کہ چونکہ وہ مارشاء اللہ سے ہم جان چھڑانا چاہتے تھے، تو مارشاء اللہ سے جان چھڑانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑیں۔ ظاہر ہے کہ عام ایک نہتے آدمی کو، نہتے سیاسی ورکر کو جو ہے وہ ملٹری کے ساتھ لڑایا نہیں جا سکتا، فوج کے ساتھ لڑایا نہیں جا سکتا۔ دوسرا طریقہ اس کا یہی تھا کہ سیاسی طور پہ آہستہ آہستہ جو نا آپ پروگریس کریں۔ تو میرا خیال ہے JUI اس میں آہستہ آہستہ پروگریس کرتے ہوئے یہ وردی کا جو ایشو تھا اور باقی جتنے بھی ایشوز تھے اس سے جان چھڑانے میں کافی کامیاب رہی۔ اچھا، نواب اکبر بگٹی کے بارے میں مشرف کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ 2-3 انسیڈنٹ جو ہے وہ مشرف کے لیے جو ہے نا بہت برے تھے۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاء اللہ بذات خود بری چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، اور کسی کو بھی دستور کے دائرے سے جو ہے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ پہلا جو انہوں نے غلط کام کیا تھا وہ دستور کے دائرے سے باہر نکلنے کا تھا۔ جمہوری حکومت اچھی ہو یا بری ہو، یہ کسی فوجی کا، کسی جنرل کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کو ہٹا کے وہ ملک کے اقتدار پہ قبضہ کرے۔ یہ غلط کام تھا۔ پھر دوسرا غلط کام افغانستان میں جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھوں کھیلنے کا کام تھا، وہ بہت غلط تھا۔ تیسرا ان کے دور میں نواب اکبر خان کا واقعہ ہوا، بے نظیر بی بی کا واقعہ ہوا۔ یہ ایسے داغ ہیں جس کو جو ہے نا وہ اگر ہٹانا بھی چاہیں ان کی، اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے، مگر اگر ان کی اولاد چاہے بھی تو یہ جو ہے نا یہ پاکستان کی پالیٹکس میں یا ان کی زندگی پہ لگے داغ جو ہے یہ نہیں ہٹتے۔ مگر اس کے باوجود جو ہے پھر یہ کہوں گا کہ ان کے دور کا جو ہے ان کے دور کی آزادیاں جو ہے آپ کی میڈیا پہ آزادیاں میں فیل کرتا ہوں کہ نسبتاً زیادہ تھی۔ بہت اچھا وہ آئیڈیل آپ نہیں کہہ سکتے، مگر آج کے دور سے نسبتاً اچھی تھی۔ ان کے دور میں جو اسمبلیاں جو آئیں، وجود میں آئیں 2002 میں، اور 2003 میں سینٹ جو وجود میں آیا، تو بھی ہم جو ہے ان کے ساتھ ایک پوری ریزسٹنس کے ساتھ جو ہے نا ہم اس کو ریزسٹ کیا کرتے تھے، اور وہ نسبتاً آج کے دور سے زیادہ جو ہے نا ہم احترام انجوائے کرتے تھے، ہماری رائے کا زیادہ احترام تھا۔ اچھا یہ بتائیے گا، 2 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، افغانستان کی جنگ ہوگی، مشرف کا چونکہ دور اقتدار جو تھا وہ کافی طویل تھا تو ایک واقعے پر بے شمار بات کی جا سکتی ہے۔ ایک اور واقعہ ہم نے دیکھا جس میں عملی طور پر ایک مذہبی جماعت ہونے کے ناطے جمعیت علماء اسلام کا بھی کردار بہت اہم ہو سکتا تھا یا پھر کردار ادا کیا گیا، وہ لال مسجد آپریشن تھا، جس کے بعد ہمارا پورا ملک جو ہے وہ دہشت گردی کی ایک ایسی جنگ میں جھونک دیا گیا کہ جو آج تک جاری ہے۔ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کو ایک بڑی سیاسی جماعت ہونے کے طور پر مشرف کے آگے ریزسٹنس کرنی چاہیے تھی اس وقت؟ مشرف کے آگے ریزسٹ کیا بھی گیا تھا، اس میں صرف JUI نے نہیں ریزسٹ کیا تھا، بلکہ اس میں جو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ چودھری شجاعت والے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی لیول پہ ریزسٹنس میں انوالو تھے، اور مگر مشرف جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں جو ہے وہ اس حرکت میں انوالو تھے۔
میں اس واقعے کا جس رات جو انہوں نے آپریشن کیا ہے لال مسجد پہ، میں پارلیمنٹ لاجز میں تھا چونکہ سینٹ کا ممبر تھا، اور جو میری فیملی جو ہے وہ کوئٹہ میں تھی. تو مجھے اس رات کو اچانک جب میری آنکھ کھلی تو وہ دھماکے جو سن کے آنکھ کھلی، اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی دوسرے ملک نے حملہ کر دیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی کو ہے اور اس میں جو نا اس کی وجہ سے ایوان صدر پہ کوئی کسی دھماکے ہو رہے ہیں. مگر وہ ان بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس رات، اور میرا خیال ہے کہ وہ شاید مشرف کے زوال کا سبب تھا. جے یو آئی نے اس کا مطلب وہ آپ کو بظاہر شاید کچھ چیزیں پتہ نہ ہو، مگر اپنا کردار بہرحال جو ہے نا وہ اس میں ادا کرتی رہی. اچھا یہ بتائیے کہ سر کہ چونکہ آپ سینیٹر تھے، وہ آپ ایک سینیٹر کو ویل انفارمڈ سمجھا جاتا ہے، جو عام لوگ ہیں اس سے زیادہ. ہم دیکھتے ہیں کہ لال مسجد آپریشن کے بعد بہت بڑی ایک اسلحے کی کھیپ وہاں سے دکھائی جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں دہشت گرد یہاں پہ موجود تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بادی النظر میں کچھ ایسا تھا، یا پھر یہ جو حکومت تھی اس نے ایک یہ حکومتیں یہ ڈرامہ کرتی ہیں؟ جیسے کبھی جو ہے نا وہ عراق کے سفارت خانے سے جو ہے نا وہ اسلحہ برآمد دکھا دیا، آپریشن کرنا تھا اس وقت کی کچھ پولیٹیکل پارٹیز پہ، اور وہ عراق کے سفارت خانے کے ساتھ ان کو ٹیگ کر دیا. اب وہ دو برائیوں کو یکجا کرنا، یعنی آپ کا عراق کے ساتھ نہیں لگ رہی ہوگی اور آپ نے جو ہے نا ان پولیٹیکل پارٹیز کو انوالو کرنا ہوگا، تو اس طرح سے کر دیا. اسی طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لال مسجد کے جو دوست تھے، وہ ان کی بہت سی باتیں شاید حکومت وقت کو پسند نہ ہوں، وہ اس کو شدت سمجھتی ہوں، مگر اس کے باوجود جو ہے ان کا اسلحے والے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس میں کئی دن تک بعد میں بچوں کی جو ہے نا وہ اس میں ہڈیاں اور گوشت کے ٹکڑے جو ہے وہ وہاں سے کچرے سے برآمد ہوتے رہے. تو وہ ایک ظلم تھا، اور وہ ظلم کیا گیا، اور اس میں حکومت جو ہے پوری شدت کے ساتھ شریک تھی. اچھا سر، سیاست اس کے بعد مشرف دور کے بعد ریسٹور ہو جاتی ہے. پاکستان کا ایک ایسا سا محترمہ بینظیر بھٹو کی شکل میں ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، پیپلز پارٹی کو اقتدار مل جاتا ہے. مشرف کے فوراً بعد جو انتقال اقتدار تھا جس میں پیپلز پارٹی سامنے آ گئی، آپ نے وہ دور بھی دیکھا. یہ بتائیے گا کہ اگر ہم موازنہ کریں 2008-9 کا آج سے، تو کیا فرق تھا بنیادی طور پہ ایک عام آدمی کے لیے؟ مہنگائی یا ان چیزوں کو چھوڑ کر دیگر کیا فرق تھا جو آج آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ ایسا ہے کہ پاکستان میں ہر آنے والا دن جو ہے ہر گزرے ہوئے دن کی نسبت زیادہ خراب ہوا ہے. یہ ہمارے ہاں جو ہے نا یہ خامی رہی ہے. بھلے آپ کو بظاہر جو ہے نا یہاں پہ سڑکوں پہ بڑی گاڑیاں نظر آتی ہوں گی، سڑکیں پھیل گئیں، گھر بڑے ہو گئے، مگر آپ دیکھیے کہ جہاں پہ کوئی آزادیوں کی بات تھی، ان فنڈامنٹل رائٹس کی بات تھی، وہ فنڈامنٹل رائٹ جو ہے نا ہر آنے والے دن میں شرنک ہوتے رہے ہیں. عدالتی آزادیوں کی بات تھی، عدالتی آزادیاں کم ہوتی رہی ہیں. عدالتوں میں مداخلت کی بات تھی، وہ زیادہ ہوتی رہی ہے. کرپشن کی بات تھی، وہ ہر آنے والے دن میں زیادہ ہوئی ہے. صرف 2024 میں جو ہے نا وہ 2 ڈگری جو ہے نا وہ آپ نے اس میں انکریز کیا ہے کرپشن میں. تو ہم نے ہر آنے والا دن جو ہے نا اس میں کھویا ہے، پایا نہیں.